پاکستان کے اکنامک ریکوری کی خبریں پچھلے چند ماہ سے آپ سن رہے ہوں گے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ اکانومی جو مائنس میں چلی گئی تھی 3.94 کے حساب سے اب گرو کرنا شروع ہو گئی ہے، اور شاید وہ ریکوری کا فیز شروع ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان وجوہات کے اوپر بات کریں گے جن کی وجہ سے یہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے۔ بنیادی طور پہ موجودہ حکومت کی اکنامک پالیسی جس کی وجہ سے یہ ٹرن اراؤنڈ ممکن ہوا ہے، اس کے دو پلرز ہیں۔ اس کو دیکھنا اس طرح چاہیے کہ موجودہ حکومت نے ہماری سوسائٹی میں موجود سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر کے اکارڈنگلی اپنی پالیسی ڈیوائز کی ہے۔ ایک اسٹریٹجی کو آپ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ کہہ سکتے ہیں اور دوسری کو باٹم اپ اپروچ کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً پاکستان میں اگر سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہیو اور ہیو ناٹس کی ایک جو تقسیم ہے، موجودہ حکومت نے بھی اپنی جو اکنامک پالیسی ہے اس میں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی جو اکنامک پروگرس تھی اس کو لنک کر دیا ہے اپنے ان دونوں سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کی طرف، اور جو اپر سٹاٹا ہے اس کو بھی اکارڈنگلی بینیفٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو مارجنلائزڈ اکنامک سیگمنٹ ہے، جو انڈر پریولیج لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جو اکنامک سٹیمولس ہے، اس کا جو امپیکٹ آئے وہ کمپاؤنڈنگ آئے۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جو سٹیمولس بیسڈ ایفرٹس ہیں جو کہ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ کے لیے موجودہ حکومت نے کیے ہیں، وہ فوکسڈ ہیں کارپوریشنز کے اوپر، بڑے بڑے بزنسز کے اوپر۔ جیسے انہوں نے ری فائنانسنگ کی سہولت دی کہ اگر آپ کے اکنامک مسائل آ گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو آپ بجائے اس کے کہ اپنے امپلائیز کو نکالیں، آپ ان کی تنخواہوں کے لیے حکومت سے قرضہ لے سکتے ہیں، اس کو ری فائنانس کر سکتے ہیں۔ پھر تمام سیکٹرز کو ری فائنانسنگ کے ساتھ ساتھ سستے قرضے بھی دیے گئے تاکہ وہ اپنے جو اکنامک پروجیکٹس ہیں، جو فائنینشیل پروجیکٹس ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ کر پائیں۔ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو ایک پیکیج دیا گیا، کھاد بنانے والوں کو ایک پیکیج دیا گیا، اور اسٹیٹ بینک نے پاکستان کے ٹوٹل جی ڈی پی کا 5% صرف اسٹیٹ بینک کے تھرو جو سٹیمولس پیکیج اناؤنس ہوا ہے وہ پاکستان کے جی ڈی پی کا 5% بنتا ہے، جو کہ تقریباً $15 بلین ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے $25 بلین کا سٹیمولس پیکیج اب تک دیا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ پاکستان کی اکانومی کا سائز تو امریکہ سے بہت کم ہے، لیکن جو سٹیمولس دیا ہے امریکہ نے، اس کا تقریباً 60% سٹیمولس پاکستان نے بھی اپنی اکانومی کو دیا ہے، جس کی وجہ سے جب آپ نے کارپوریشنز کو ایکسیس ٹو کیپٹل دے دیا اور سٹیمولس بیسڈ آپ کی پالیسی ہوگی، تو اس کا ٹرن اراؤنڈ یہ ہوتا ہے جو ٹرکل ڈاؤن کے کیس میں ہوتا ہے کہ اکانومی میں جب بھی چینج آتا ہے ٹرکل ڈاؤن اکانومی میں یا ٹرکل ڈاؤن تھیوری کے حساب سے، وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے گریجولی وہ اکانومی کے اوپر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی کا جو اظہار ہوا اور اسی کا جو انڈیکیٹو ہے کہ پاکستان کے جو کنسٹرکشن کا فارمل سیکٹر ہے، کووڈ کے دوران اس کے جو پروفٹس ہیں وہ 3 گنا بڑھ گئے، اور جو کار مینوفیکچرر ہیں جیسے ہونڈا ہے اور ٹویوٹا ہے، ان کے جو پروفٹس ہیں وہ ڈبل ہو گئے۔ اب یہ ایک ایسا پیکیج تھا، یہ اکانومی کی ایک ایسی سٹیمولس بیسڈ اپروچ تھی جس میں آپ نے کارپوریشنز کو ٹارگٹ کیا، اور کووڈ میں جہاں پہ بزنسز بند ہو رہے تھے وہاں پہ پاکستان میں کنسٹرکشن کا جو فارمل سیکٹر ہے اور جو کار مینوفیکچرنگ کی لیڈنگ کمپنیز ہیں، ان کے پروفٹس میں 2 سے 3 گنا اضافہ ہوا۔ تو اس سے آپ نے کیا یہ کہ وہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، وہ سیگمنٹ آف دا بزنس جو کہ سگنیفیکنٹ ہے ٹوٹل جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن کے حساب سے، جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو کنزمپشن ہوتی ہے، اپنی تمام جو فائنینسنگ کی سہولیات تھیں آپ نے ان کی طرف فوکس کر دی۔ اب اس والے پیکیج کے اوپر جو ٹرکل ڈاؤن کے انڈر موجودہ حکومت نے کیا ہے، اس کے اوپر بھی کویسچن مارک لگتا ہے، جس کے اوپر میں آگے جا کے بات کروں گا۔ دوسرا جو پلر تھا موجودہ حکومت کی اکنامک پالیسی کا، ریفارم پالیسی کا، ریفارم تو خیر اس کو نہیں کہنا چاہیے، پالیسی کا، وہ یہ تھا کہ باٹم اپ کیا جائے۔ اساس پروگرام کے تحت، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز کیے گئے، دنیا میں جہاں بھی کیش ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہی آتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پیسہ جو آپ نے کارپوریشنز کو دیا ہے، جب آپ عام سیگمنٹ آف دا سوسائٹی میں غریب لوگوں کو دیں گے تو وہ پیسہ کنزیوم ہوگا، کنزمپشن لیڈ اکانومی بنے گی، کیونکہ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نے اساس پروگرام کے تحت جو مارجنلائز سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے اس کو ایکسیس دیا کیش کا، تو اس کا بھی پازیٹیو امپیکٹ جو نیچے سے اوپر کی طرف آنا شروع ہو گیا۔
ویسے جتنے بھی یہ جو کیش ٹرانسفرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں اکنامسٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سب سے گھٹیا ترین کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک بندے کو مچھلی پکڑ کے دے دی ہے، اس کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھایا۔ اب جب وہ کیش آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا، عارضی طور پہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی، لیکن ان دا لانگر رن یہ سسٹین نہیں کر پائے گا اور اس کو پھر سے کیش ٹرانسفر کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ دو پلرز تھے موجودہ حکومت کے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے اوپر چند سوالات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس اکنامک ایجنڈا پہ، اکنامک ریفارم پہ، اکنامک پالیسی پہ، اکنامک آؤٹ لک پہ چند سوالات ہیں جو کہ اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلا تو سوال وہی ہے جو کہ میں نے نون لیگ والی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ پاکستان میں بوم اور بسٹ کا جو سائیکل چلتا ہے اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے پاکستان کے اکنامک محاذ کے اوپر وہ سسٹینیبل نہ ہونے کا ہے۔ تو کیا پاکستان میں یہ جو موجودہ حکومت نے سٹیمولس بیسڈ ٹرکل ڈاؤن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے باٹم اپ کے تحت اس اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کیا ہے اور اکنامک پازیٹیو سائن آنا شروع ہوئے ہیں، کیا یہ سسٹینیبل ہو پائیں گے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب نہیں میں ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی تو اکانومی نے خود جنریٹ کرنا ہوتی ہے۔ ریاست ایک اسسٹنٹ کے طور پہ سپورٹیو رول میں تو ہو سکتی ہے، لیکن ریاست خود اس اکنامک ریوائول کو سپانسر نہیں کر سکتی۔ اگر کرے گی تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے پچھلے 70 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب بھی ریاست نے خود انویسٹمنٹ اور کنزمپشن کو لیڈ کیا تو وہ اکنامک پروگریس آئی، لیکن شارٹ ٹرم کے لیے آئی، اس کو سسٹین نہیں کیا جا سکا۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اکنامک ریکوری آ چکی ہے تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیوں ہیں؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بنیادی طور پہ دو وجوہات کی بنیاد پہ کوئی بھی ملک جاتا ہے۔ وہ ملک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے گا جس کے اکنامک مسائل آنے والے ہیں یا اکنامک مسائل آ چکے ہیں، تیسرا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ جیسے ہی یہ مسائل ختم ہوتے ہیں ملک اس اکنامک پروگرام سے، آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جاتا ہے، اور اس کی پریسیڈنس بھی موجود ہے۔ 1998 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، لیکن ان دھماکوں کی وجہ سے آئی ایم ایف نے ہمیں اپنے اس پروگرام سے نکال دیا۔ اس کے بعد مشرف کے دور میں 2004 میں بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، لیکن ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام خود سے کینسل کروا دیا کہ ہمیں لگا کہ اب ہمیں پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو موجودہ حکومت کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اکنامک ریکوری ہو گئی ہے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے بعد مشرف کے دور میں بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلے، اور زرداری صاحب کے دور میں ہمیں آئی ایم ایف نے نکال دیا 2011 میں کہ ہم نے جو ریفارم کا ایجنڈا دیا ہے اس کے حوالے سے جو حکومت ہے وہ اس طرح امپلیمنٹ اس پروگرام کو نہیں کر پا رہی۔ اور اس میں ضمنی طور پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہوتی، اس میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے بائی لیٹرل دونوں پاکستان کی ریاست اور آئی ایم ایف کے درمیان، اس کو لیٹر آف انٹینٹ کہا جاتا ہے، وہ کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ تو اس پروگرام سے اگر موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اکنامک ریکوری آ چکی ہے اور پاکستان کی اکانومی رائٹ ٹریک کے اوپر ہے تو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنا چاہیے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہی وہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو برج کرنے کے لیے ڈالرز تو دیتے ہیں، لیکن دو کام ہیں جو کہ وہ تمام اکانومیز کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ملک کے اندر اکانومی کو کم کریں، اور اکانومی کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں۔ جب کیپٹل مہنگا ہو جائے گا، لوگوں کے پاس ایکسیس ہی نہیں رہے گا پیسے کا، تو اکانومی کا سائز خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سلوشن وہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا جو ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کے مقابلے میں اپنی لوکل کرنسی کو ڈی ویلیویٹ کر دیں۔ تو یہ دونوں کام تو ہم کر چکے ہیں، اور ان کے جو فائدے یا نقصانات ہونے تھے وہ ہماری اکانومی کو ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنے کی کوئی لاجک اس وقت بظاہر سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے آئی ایم ایف کا جو ریفارم ایجنڈا ہوتا ہے، سو کالڈ ریفارم ایجنڈا، وہ تو امپلیمنٹ کر دیا ہے، آپ نے ڈالر کو ڈیویلیویٹ کر دیا پاکستان روپی کے اگینسٹ، اور ایکسچینج ریٹ کو اس کے حساب سے کر دیا جیسے آئی ایم ایف چاہتا ہے، اور آپ نے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ کو بھی بڑھا دیا۔ تو اب یہ دونوں ریفارم ایجنڈا تو امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، اس وقت پھر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیوں ہیں؟ تو یہ میری چند گزارشات تھیں کہ موجودہ حکومت میں جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ نظر آ رہا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ ٹرکل ڈاؤن بھی ہے، باٹم اپ بھی ہے، لیکن اس کے اوپر سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ اگر آپ کے اکنامک ریکوری کا پروسیس شروع ہو چکا ہے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیوں ہیں؟ ان چند گزارشات کے بارے میں اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی اعتراض ہو، یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔